پاک فضائیہ نے بھارت کے روسی ساختہ S-400 دفاعی نظام کو کیسے تباہ کیا؟ غیر ملکی دفاعی ادارے کی ڈاکومنٹری سامنے آ گئی۔ اسی معاملے پر ہم نے رابطہ کیا ہے ریٹائرڈ ایئر مارشل عاصم سلیمان صاحب سے۔ عاصم صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ سر کہے گا کہ اب تو غیر ملکی دفاعی ادارے نے بھی پاکستان کی کامیابی کو تسلیم کیا ہے، پوری دنیا مان رہی ہے، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ السلام علیکم جی، اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور پروگرام۔ جی میں تو سب سے پہلے جو ہے آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا جو ہماری وکٹری ہوئی ہے انڈینز کے اگینسٹ، اور میں پھر مبارکباد دینا چاہوں گا اپنی عسکری قیادت کو کہ انہوں نے بہت بہادری سے پاکستانی آرم فورسز کو لیڈ کیا، اور اسپیسیفکلی اے چیف مارشل بابر سدھو کو جو کہ فضائیہ کے ایئر چیف ہیں، اور انہوں نے بہت محنت سے یہ ماڈرن ایئر فورس تیار کی ابھی کے مارکے کے لیے، اور جو ان کی کنٹریبیوشن تھی لانگ ٹرم، شارٹ ٹرم، اور پھر ایویشن کو انڈسٹری کو کھڑا کیا کہ آج ہم اس نیج پہ پہنچے کہ ہم دشمن کو منہ توڑ جواب دے سکیں۔ تو سب سے پہلی تو چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جی یہ سارا جو سسٹم ہوا اور یہ جو سارا آپریشن ہوا، اس میں جو ہے انڈیا کا مائٹ جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا، وہ روٹورے ختم ہو گیا کہ جی ہم آزاد کشمیر لینا چاہتے ہیں، اور یہ جو ہے اب صرف ایک بات تک ہی رہ گیا، اور جو انڈیا کا سٹانس تھا کہ جی ہم تو پاکستان سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے اسپیشلی کشمیر کے ایشو کے اوپر، تو وہ والا بھی ان کا جو ہے گھمنڈ ٹوٹ گیا۔ اور پھر سب سے بڑی چیز ہے کہ ان کی ریجن کے اندر یہ جو ابھی جو ہوا ہے آپریشن، اس کے بعد ان کی ہیجمنی ختم ہو کے رہ گئی، اور ابھی انڈیا ہیز نو فیس ٹو شو، بلکہ ابھی تو دنیا کو یہ ریکنسیڈر کرنا چاہیے کہ پاکستان کو کنسیڈر کیا جائے کہ وہ جو ہے ایشیا کے اندر ایک بہت پرومیننٹ رول پلے کر سکتا ہے، جو کہ انڈیا کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کی اتنی قابلیت نہیں تھی۔ تو یہ تو رہا جی ایز فار ایز دی انٹرنیشنل ایشو از کنسرنڈ۔ بٹ پھر اب میں آتا ہوں جی آپریشن کے اوپر، جو ہمارا آپریشن ہوا اس کا میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا، اور وہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ آپریشن 4 سے 5 گھنٹے کیا جو انڈیا برداشت نہیں کر سکا، اور اس کے اندر ہماری آرمی بھی انوالو تھی، ہماری ایئر فورس بھی انوالو تھی، اور جو گراؤنڈ آپریشن کیا آرمی نے وہ بڑا تابڑ توڑ قسم کا تھا، اور پھر اس کے بعد جو سیویرٹی ایئر فورس کے آپریشن میں آئی تو اس نے اس سارے آپریشن کو 4 چاند لگا دیے۔ اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گا کہ جی یہ یاد رکھیں کہ یہ آپریشن 4 سے 5 گھنٹے ہوا، جس کے اندر پاکستان ایئر فورس نے 34 ٹارگٹس کو نشانہ بنایا اور سکسیسفلی نشانہ بنایا۔ یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے، اتنا تو آپ جو ہے 10-12 دن کی جنگوں میں کرتے ہیں۔ اگر آپ سارے آپریشنز میں سے صرف جو آفینسو آپریشن نکال دیں تو اس میں یہ 34 ٹارگٹ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس میں 14 تو ان کے ایئر بیسز تھے، 14 ایئر بیسز ان کے اٹیک کیے گئے، پھر اس کے بعد 2 بیٹریز ان کی S-400 کی، اس کے علاوہ اور گراؤنڈ کے اوپر کافی سارے ٹارگٹس تھے۔ اور یہ جو ہے اس طرح کا جو آپریشن ہے یہ بہت انٹینس ہوتا ہے، اور اس کے اندر بہت سیچوریشن ہوتی ہے ایئر پار کی، جو کہ پاکستان ایئر فورس نے بڑی سکسیسفلی امپلائی کی۔ پھر ہمارا جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا اس نے بھی دشمن کو بالکل ناکارہ کیا ہوا تھا، اور خالی EW سسٹمز نہیں اس میں استعمال ہوئے، اس کے علاوہ سائبر بھی استعمال ہوا۔ اب میں آتا ہوں جی سائبر کے اوپر کہ ہماری ایئر فورس کی سائبر کیپیبلٹی اتنی زیادہ ہے، اور یہ ایک بڑا غلط تاثر ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ یہ ہماری جو سائبر کیپیبلٹی ہے یہ ہم نے امپورٹ کی۔ نہیں جی نہیں، یہ امپورٹ نہیں ہوئی، یہ ساری ہوم گرون ہے، اور اس کے اندر میں کریڈٹ دینا چاہوں گا اپنی ایئر فورس کے آفیسرز کو جنہوں نے یہ سارے سسٹم بنائے اور دشمن کے سسٹمز کو ناکارہ بنایا، اور اس کے سارے آپریشن میں IAF کے 70% سے زیادہ جو تھے سسٹم وہ جو ہے ناکارہ بنا دیے گئے تھے، اور یہ ایک ساری جتنی کیپیبلٹی تھی ساری ہوم گرون تھی۔ پھر اس کے علاوہ ہماری جو EW کیپیبلٹی تھی، اس EW کیپیبلٹی نے انڈیا کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو بھی افیکٹ کیا، اور اس کے علاوہ ان کے جتنے مسلس تھے ایئر ڈیفنس سسٹم میں ان کو بھی ناکارہ بنایا گیا، اور اس کے علاوہ ان کے جو ڈرونز تھے ان کو بھی اٹیک کیا گیا۔ اور یہاں پہ انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو ان کے ڈرونز تھے وہ ہم تو ڈیٹیکٹ کر رہے تھے اور ان کو ناکارہ بھی بنا رہے تھے، اس کے مقابلے پہ جو ہمارے ڈرونز انڈیا کی طرف جاتے تھے ان کو اس کا جو اتنا بڑا سسٹم جو S-400 تھا اس میں ان S-400 نے ایک بھی ہمارا ڈرون نہیں گرایا۔
تو یہ دیکھیں آپ کہ وہ اتنا اوور پروجیکٹڈ سسٹم تھا جو کہ انڈینز کہتے تھے کہ جی ہم اس سے یہ کر سکتے ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں، انہوں نے پریکٹیکلی اٹ واز ریڈنڈنٹ. اور ہمارے پاس پھر اپنی یو اے وی اور ڈرونز کے اگینسٹ جو کیپیبلٹی تھی وہ بھی استعمال کی گئی. تو اوور آل اگر آپ اس آپریشن کو دیکھیں تو یہ بہت ہی اور ویل آرکسٹریٹڈ آپریشن تھا. ویری گڈ کوآرڈینیشن بٹوین پاکستان آرمی اینڈ پاکستان ایئر فورس. اور پھر اس کے بعد ود ان ایئر فورس جو ہمارے جتنے بھی ایلیمنٹس تھے ان کی ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی سپورٹ اور بہت اچھا ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کیا انہوں نے جہاں پہ بھی اس کی ضرورت تھی. اور اس سے کیا ہوا کہ ہم نے ایکوریسی اچیو کی، ہم نے ڈسٹرکشن اچیو کی. اور آج میں بڑے آپ کو فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان نے جو انڈیا کے گھٹنے زمین پہ لگوا دیے وہ ایسے نہیں تھا. اور اس کے اندر ہماری پاکستان آرمی کا بھی ہاتھ ہے، لیکن اس کو پوری طرح پاکستان ایئر فورس نے سپورٹ کیا اور ان کیپیبلٹی سے سپورٹ کیا جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی. پھر آپ کو ایک اور میں چیز بتاؤں جی کہ یہ اس کے اندر جو ہے نا چائنیز سسٹم ورسز دی ویسٹرن سسٹم کا جو لوگ مقابلہ کر رہے ہیں، جی بالکل ٹھیک ہے، چائنیز سسٹم بہت اچھے ہیں، انہوں نے بہت اچھی طرح پرفارم کیا، لیکن اس کے اندر ایک چیز یاد رکھیں کہ چائنیز سسٹم جو ہم لوگوں نے اپنے پاکستان میں جو ہم نے انڈکٹ کیے اس کے اوپر ہم نے بڑی محنت کی ہے، اس کی انٹیگریشن کی ہے، اس کی ٹریننگ کی ہے، اس کو ایک دوسرے کے ساتھ جیل کیا ہے اور ایک فورس بنایا ہے. یہ آرام سے ہو جانے والی چیزیں نہیں ہیں، اس کے لیے بہت زیادہ محنت چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ پاسٹ میں بھی ہم نے جب بھی چائنیز سسٹم لیے تو چائنیز سسٹم کو ہم نے اپنے حساب سے موڈیفائی بھی کیا اور اس کی آپریشنلائز کیا اور اپنے ڈاکٹرن کے اندر انڈکٹ کیا. یہ ایک بہت ٹیریس پروسیس ہے اور بڑا سسٹمیٹک پروسیس ہے. اگر آپ بولیں کہ جی یہ والی چیز خود بخود ہو جاتی ہے تو یہ خود بخود تو نہیں ہوئی. یہ آپ نے سسٹم لے لیا تو وہ کیپیبلٹی آپ کے پاس آ جائے گی، وہ کیپیبلٹی تو نہیں آئے گی آپ کے پاس اس وقت تک جب تک آپ اس کو انٹیگریٹ نہ کریں. اب آپ اس کو دوسری اینگل سے دیکھیں کہ انڈیا کے پاس بھی رفیل تھا، کیا ان کے پاس وہ جو رفیل تھا کیا اس کا انہوں نے اس طرح فائدہ اٹھایا جس طرح ہم نے J-10 کا اٹھایا؟ ان کے پاس میٹیور میزائل تھا، کیا انہوں نے ان کا میٹیور کا اسی طرح امپلائمنٹ کی جس طرح ہم نے PL-15 کی تھی؟ پھر آپ دیکھیں ان کے پاس تو یہ S-400 سسٹم تھا، S-400 سسٹم کو کیا انہوں نے اس طرح استعمال کیا جس طرح ہم نے استعمال کیا اپنے جو ہے HQ-9B کو؟ اور پھر اس کے بعد کیا وہ اتنا بڑا جو سسٹم ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ S-400 ایک اچھا سسٹم ہے، لیکن 5 بیٹریوں میں سے اگر آپ اپنی 2 بیٹریاں کھو بیٹھیں تو اس کے اندر آپ نے کیا اچیو کیا؟ جو آپ تو پھر جو ہے صرف باتوں تک ہی رہ گئے نا کہ ہمارے پاس رفیل بھی ہے، ہمارے پاس S-400 بھی ہے، آئیں ہم ان کو سبق سکھائیں گے. تو کون سا سبق سکھایا؟ انہوں نے کوئی سبق نہیں سکھایا ہمیں، بلکہ ان کو تو چاہیے کہ اب یہ بیٹھیں اور یہ سبق سیکھیں اور پڑھیں اور اس کی انالیسس کریں جو پاکستان ایئر فورس نے ان کے ساتھ کیا ہے، انڈین ایئر فورس کے ساتھ. تو ان کو سمجھ آئے گی کہ یہ کہاں ان کا جو ہے سسٹم جا کے بیٹھتا ہے. they have not been able to excel their war system and their war machinery the way مسٹر مودی وانٹیڈ. اور ایک بات ہے کہ مسٹر مودی جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے اپنی آرم فورسز کے اوپر اتنا پیسہ لگانے کے بعد، آپ دیکھ لیں آج انہوں نے کیا کیا، کچھ بھی نہیں کر سکے وہ لوگ. اور یہ اگر ان کے رفیل تھے تو وہ گر گئے، ان کے S-400 تھے تو وہ لٹا دیے گئے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک ایئر فورس جو اپنے اوپر $34 بلین خرچے اور جس کا چیف یہ بولے کہ جی میرے پاس تو سسٹم نہیں ہے، تو یہ وہ کون سا سسٹم ہے ان کے پاس؟ پھر کہاں گئے وہ پیسے؟ اور اس کے مقابلے پہ آپ اپنی ایئر فورس کا چیف دیکھیں، وہ شارٹ ٹرم انڈکشن کر رہا ہے، وہ لانگ ٹرم انڈکشن کر رہے، پھر اس کے بعد وہ ایویشن انڈسٹری کھڑا کر رہا ہے، نیسٹیپ کا ادارہ کھڑا کیا، نیش ٹیکنالوجیز لے کے آئے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ والی چیزیں کہاں ہوتی ہیں؟ اور پھر یہ جو آپریشن ہوا اس کے اندر جو ملٹی ڈومین آپریشن کیے، وہ ایک بہت بڑی کیپیبلٹی ہے پاکستان ایئر فورس کے پاس، جس میں سائبر بھی تھی، اس کے اندر آپ کی EW تھی، پھر آپ کی اسپیس تھی، آپ کی UAV تھی. آپ دیکھیں آج آپ کے پاس UAV کی وہ کیپیبلٹی ہے جو کہ یہ ابھی انڈینز جو یہاں پہ چھٹیاں چھوڑتے رہے، وہ جو کہ ہم گراتے رہے، ہمارا انہوں نے کوئی بھی وہاں پہ انٹرسیپٹ نہیں کیا، اور اگر کیا ہے تو ہمیں دکھا دیں.
आज मैं आपको चैलेंज करता हूं कि इंडिया के पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि उन्होंने हमारा इंडिया के पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं। और जिस तरह से आपने कहा कि जो अफवाज पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन किया गया है उसने दुनिया की जंगी तारीख में एक ही नहीं बल्कि कई अफवाह में इजाफा किया है। हमारे साथ आसिम सुलेमान साहब मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया।